نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال۔ آپ کا نام علی ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گلتر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالصتاً رضا الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور کہیں ادھر سے جواب ملے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر کہا لبیک، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اخلاص فی العبادت اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ کیفیت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا اے ابن رسول، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگ لگ گئی لیکن آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بنفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچاتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلے کے بڑے بڑے بورے اپنے پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غربا کے گھر پہنچاتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استقبال کرتے۔ سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص کہ جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے باطل پر آمادہ نہ کرے اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک شب حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو کی روٹی سے سیر ہو کے سو گئے اور معمول شب قضا ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ
اگر تو جنت الفردوس کی طرف ایک مرتبہ بھی جھانک لے تو تمہارا جسم اس کے شوق میں گھل جائے، اور تو اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جانے کے بعد تیری آنکھوں سے پیپ بہنے لگے، اور تو اس کی طلب میں اتنی ریاضت و مشقت کرے کہ ٹاٹ کا لباس بھی چھوڑ کر لوہا پہن لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.